ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو پروگرام کاوش میں خوش آمدید کہتے ہیں، جو کہ ہدایت ٹی وی پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ مشہور و معروف شخصیت جو کہ روحانی حوالے سے پوری دنیا میں پہچان ہے، جناب سرفراز ارشاد صاحب اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور ہم ان سے سوالات کر رہے ہیں۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک محمد علی صاحب نے جو ہے وہ سوال کیا تھا، وہ سوال بھی شاہ صاحب کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ہماری فون لائنز جو ہیں اوپن ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں اور شاہ صاحب سے سوالات کر سکتے ہیں، اور شاہ صاحب جو ہے ان کے انشاءاللہ تعالی جوابات دیں گے۔ تو شاہ صاحب وہ جو کالر تھے، جی میں محمد علی صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے سوال پوچھا۔ سوال بے دھڑک پوچھنا چاہیے، کہ میں تو انکریج کرتا ہوں، میں دعوت دیا کرتا ہوں جہاں کہیں لیکچر کے لیے جاؤں کہ آپ کھلے دل سے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں بلا جھجک پوچھیے۔ جی میں کسی قسم کے بھی سوال کا برا نہیں مناتا، کیا کتنا سخت سوال کیوں نہ پوچھ لیا جائے۔ محمد علی صاحب کی توجہ میں جواب دینے سے پہلے ایک بات کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کبھی عرض نہیں کیا کہ چور ہر جگہ پائے جاتے ہیں، یہ میں نے نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا کہ جرم ہر جگہ ہوتا ہے، جرم ہر جگہ، بالکل ایسے۔ کیونکہ پہلا جو اگر میں یہ کہہ دوں کہ چور ہر جگہ ہوتے ہیں تو یہ میری سٹیٹمنٹ بہت ڈیروگیٹری ہوگی، اور میں انسان کی توہین کبھی نہیں کرتا۔ البتہ میں نے جرم کا نام لیا کہ جرم ہر جگہ ہے، حابیل قابیل کے زمانے سے۔ تو دوسری جو محمد علی صاحب نے توجہ میری دلائی کہ اگر آج یو کے اور امریکہ پر یہ لوگ اپنے ویزے اوپن کر دیں تو پورا پاکستان ادھر آ جائے گا۔ بالکل، میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں محمد علی صاحب کی اس بات سے۔ لیکن ہم نے ایک بات پر کبھی غور نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ کوہ احد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے۔ کیا کہنے، بالکل بالکل، ایم آئی رائٹ؟ بالکل بالکل شاہ صاحب۔ ایک ایسی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں کائنات میں رب تعالیٰ کے بعد سب سے بڑے ہیں، بے شک، بالکل، اور رب تعالیٰ کے ایسے محبوب کہ ان کی محبت میں رب تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کر دی۔ بے شک، ان کی محبت۔ تو اگر امیری اور دولت کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی کھلے دل سے عطا کرتا، بالکل، اور اپنے دوسرے انبیاء کرام کو بھی کھلے دل سے عطا کرتا۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غربت کی زندگی کو بائی چوائس لیا۔ کیا کہنے، حکمرانی مل گئی ایک سلطنت کے سربراہ، لیکن فاقوں کے ساتھ۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بالکل، یہودی تک سے قرض لیا۔ دعا کیا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن مساکین کے ساتھ اٹھانا۔ کیا کہنے، یہ دعا مانگی ہے۔ بالکل، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کرنے کے باوجود جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور رہے ہم نے اس کو اپنا لیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بالکل۔ مجھے فقر کی زندگی نہیں چاہیے، امارت کی زندگی چاہیے۔ مجھے غریبی نہیں چاہیے، امیری چاہیے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں انہیں نے امیری ترک کر کے غربت کی زندگی کو چن لیا۔ تو یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ میرے خیالات کیا ہیں کہ میں امیری کو چنتا ہوں، غربت کو نہیں چنتا۔ فرق صرف ایک ہے کہ ہمارا روپیہ قدر میں نیچے چلا گیا کافی۔ جی بالکل صحیح شاہ صاحب۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہیں، ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟
وعلیکم السلام، محمد علی آیا ہوں. جی جی. پہلے صرف آدھا منٹ لوں گا شاہ صاحب سے. جی جی. پہلے تو میں معافی مانگ لوں اور میرا چھوٹا سا سوال ہے، اسی کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں. جی جی. کہ پہلے تو آپ نے ٹھیک ہے میں نے چور کہہ دیا، وہ جرم ہی کہا تھا، میں نے جرم بولنا تھا لیکن مجھ سے بھی غلطی ہو گئی. نہیں کوئی نہیں. تو دوسری میرا ایکسٹینڈ یہ ہے کہ جب ہم حبشہ میں گئے تھے، یقین جانیے کہ ہم بھوک کی حالت میں تھے، کہ ہمیں پتا تھا کہ حبشہ میں ہمیں انصاف ملے گا. امریکہ یا برطانیہ میں جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انصاف کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. یقین جانیے گھر میں سوکھی پوکی ہم کھاتے تھے. میں نے انصاف کی بات کی ہے، کیا انصاف بھی جرم پایا جاتا ہے؟ کیا انصاف بھی اسی طرح ہر ملک میں پایا جاتا ہے؟ یہ میرا سوال تھا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ محمد علی صاحب. جی سر. محمد علی صاحب کی باتیں تو بہت اچھی ہیں، جی ہاں. لیکن اس بات سے شاید میں اتفاق کرنا، I might find it hard to جی agree on this very particular point with him، کہ ہم جو وہاں سے ویزا لے کے ادھر آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ وہاں انصاف نہیں ملتا. وہاں سے جو مائگریشن ہے ہماری، جی that's solely for economic reasons، جی ہاں. ایسے ہی. except for those who are really moneyed people، who are filthy rich، ان کو اپنی دولت کے چھن جانے کا خوف ادھر لاتا ہے. کیا کہنے، بالکل صحیح فرمایا. یہاں آ کے یقیناً ہم میں سے چند لوگ، خود میں بھی، میں اس معاشرے کو پریز کرنے والے میں سے ہوں، اس لیے کہ مسلمان یہ تو پھر دوست ملک ہے، دشمن کی خوبیوں کا بھی اعتراف بڑے کھلے دل سے کرتا ہے. کھلے دل سے. تو میں تو اس دوست ملک جی کی خوبیوں کا اعتراف بڑے کھلے دل سے کرتا ہوں. بے شمار پروگرام ٹی وی کے میرے ایسے مل جائیں گے جہاں میں نے برطانیہ کے بارے میں بہت اچھے الفاظ استعمال کیے، لیکن یہ معاملہ، یہ بات ہو رہی ہے صرف ہم پاکستان کی. تو امیگرینٹس جو ہیں ہمارے، جی پیپل ہو وانٹ ٹو کم ڈاؤن ٹو ایدر ٹو برٹن اور ٹو اسٹیٹس، مین کاز ان کا اکنامک ہے. جی ایسے ہی. there might be 2-3% of people، جی لیکن ایکسیپشنز کو ہم کبھی ایگزامپل نہیں بنا سکتے. جی وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. قومیں صدیوں میں بنا کرتی ہیں. بے شک. ہمیں ابھی 67 ایئرز ہوئے ہیں. جی جو کہ آج ہم ہیں، آج سے 50 سال پہلے اس سے کہیں اچھے تھے ہم. جی ہاں ایسے ہی. بالکل ایسے ہی. ہمارے کنسیپٹس غلط ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بجائے پروگریس کرنے کے ریگریس کر گئے. جی اس ریگریس کے نتیجے میں جی ہماری یہ حالت ہوئی ہے. بالکل. لیکن وہ قومیں جو آج بہت مہذب ہیں، جی لائک برٹن، they have taken centuries to reach this point. ان کا بھی اگر ہم کسی بھی مہذب قوم کا ماضی دیکھ لیں، جی تو یہ لوگ نہیں چھپاتے ہیں. آپ ٹاور آف لنڈن میں جائیے، جی وہاں بلڈی میری کے زمانے کے تشدد کے اوزار ملیں گے. بالکل ایسے ہی. یہ ان کا بڑاپن ہے کہ اپنے اس ڈارک ایج کو بھی نہیں انہوں نے چھپایا نہیں. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہیں، اور میں یقین اس بات سے وہ محمد علی صاحب بھی سمجھ گئے ہوئے کہ کس طرح سے شاہ صاحب نے یہ سوال آپ کو جواب دیا. اور دوسری بات یہ کہ ان کے لیے بھی اچھا ہے کہ اتنی بزی لائن ہونے کے باوجود ان کی کال جو ہے مل گئی. اور میں دوبارہ چاہوں گا، السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ محمد افضال جرمنی سے. جی افضل صاحب. وہ ابھی بات کر رہے تھے شادی کے، نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند کیا. انہوں نے غربت کو اس لیے پسند کیا، جو غریب آدمی ہوتا ہے نا، وہ عوام کے حقوق، اپنے ماں باپ کے حقوق، اپنے بیبے کے حفاظت جو ہے نا، ایک غریب آدمی جو ہے نا وہ آسانی سے کر سکتا ہے. جی جو امیر ہوتا ہے نا، اس نے تو اپنی دولت کی حفاظت کرنی ہے، تو اسے کیا پتا ہوتا ہے ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ملک قوم کیا ہوتی ہے، ملک کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے، میرے خیال میں پینڈو بنتا ہوں،
میرے خیال میں انہوں نے اس لیے غربت کو پسند کیا تھا. جی اوکے جی, خدا حافظ. بہت شکریہ. اچھا شاہ صاحب یہ جو انہوں نے بات کہی اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. شاہ صاحب ایک چیز ہے معاشرے میں ہمارے اور وہ برداشت کی کمی ہے. تو یہ جو برداشت کی کمی ہے اس میں وہ تو بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور یہاں ہم جب یہاں رہتے ہیں UK میں تو ہم ایک دیکھتے ہیں کیو لگی ہوئی ہے تو ایک برداشت ہوتی ہے کہ بھئی وہ سامنے والا آفیسر کام کر رہا ہے کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں, ایک برداشت یعنی انہوں نے ڈیولپ کیا اپنے آپ کو, برداشت میں آئی. تو ہمارے معاشرے میں ڈیولپ اس کو کیسے کیا جائے گا اور کس طرح یہ برداشت کی جو ہے وہ صورتحال سے ہم میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہماری قومی عمر جی 67 ایئرز ہے. بالکل. جو مہذب قومیں ہیں ان کی عمر کئی 100 سال ہے. بالکل. انہوں نے یہ سارا سفر سینچریز میں طے کیا ہے. بالکل. اور آج یہاں بیٹھے ہیں. بالکل. ہمیں 67 ایئرز ہو گئے. جی. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا المیہ یہ ہوا کہ 47 میں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اس کو بجائے اوپر لے جانے کے جی 71 کے بعد سے جی اس کے اندر ایک ڈکلائن آ گیا. ڈکلائن آ گیا. اب وہ ڈکلائن جاری ہے. جی. اور سب سے بڑا جو ہمیں نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ ہماری اخلاقی اقدار جی جی مورل فائبر ہمارا ٹوٹ گیا. جس کی وجہ سے جس لینڈ سلائیڈ میں ہم ہیں وہ رک نہیں رہی کہیں. جی. قومیں بنا کرتی ہیں اخلاقی اقدار پر. بے شک. صرف وہی قومیں ترقی کی انہوں نے کی ہے جن کی اخلاقی اقدار اعلیٰ ہیں. اعلیٰ ہے. ہمارا وہ مورل فائبر ٹوٹا ہے. نیورتھلیس مایوسی کی کوئی اس میں آئی ڈونٹ سی اینی ریزن فار ڈس اپوائنٹمنٹ. ریپیئر ہو جائے گا یہ. جی. پھر ہم آگے کا سفر جاری کریں گے اور یقیناً ہمارے اپنے ملک میں بھی مورل ویلیوز بھی ہوں گی, انصاف بھی ہوگا, جی. ٹالرنس بھی ہوگی. جی. ابھی ہمارے یہاں جس طرح اور بہت سی چیزوں کو ہم الٹ سمجھتے ہیں جی. جیسے میں نے روحانیت کے بارے میں عرض کیا تھا, جی. لائک وائز یہ جو ٹالرنس ہے, جی. دیکھیے اسلام کے اندر بے پناہ ٹالرنس کا سبق ہے. جی. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم جی. زیرو ٹالرنس ہے. جی وہی. دیر از نو ٹالرنس. بالکل. بے پناہ ٹالرنس ہے. جی. ایٹ دی سیم ٹائم بالکل ٹالرنس نہیں ہے. نہیں. اسلام انڈیویجول لیول پر جی. ہمیں ٹالرنس کا سبق دیتا ہے اور وہ بھی بہت ہی جی. آگے کی ڈگری کی, جی. ویری ہائی ڈگری آف ٹالرنس جی. when it comes down to individuals. But when it comes down to national level, جی. there is no tolerance at all. جی. قانون کے بارے میں کوئی ٹالرنس موجود نہیں اسلام میں, بڑی سختی سے نافذ ہوتا ہے. جی. ہمارے یہاں جو میں نے کہا کہ ایک نوز ڈائیو میں ہم گئے ہیں مورل فائبر ٹوٹنے کے بعد, نیشنل لیول پر جی. ٹالرنس بے پناہ موجود ہے اس وقت. کوئی آدمی میرے سامنے ٹریفک سگنل جی. کی خلاف ورزی کرتا ہے, میں کبھی اس کو ہارن نہیں بجاؤں گا. کوئی میرے سامنے کسی پولیس والے کو جو جس نے یونیفارم پہنی ہے اس کو مار رہا ہے تو میں کبھی اس کو برا نہیں سمجھوں گا, جی. بلکہ شاید داد دوں کہ بڑا دلیر آدمی ہے. اس کے برعکس جی. آپ کی اگر ایک کوہنی میرے لگ گئی جی تو میں اتنی بڑی گالی دے دوں گا. بالکل ایسے ہی. یہاں میں ہمارے بڑے قریبی ملنے والے ہیں, ان کے ساتھ ایک لندن سے کوئی 70-80 میل دور کسی شہر میں ان کا کوئی کام تھا, میرے جاننے والے, وہاں گیا, گاڑی میں چلا رہا تھا تو ایک جگہ یو ٹرن کا سائن نہیں تھا, ٹریفک سگنل تھا, جی. یو ٹرن سائن سے منع کرنے کا سائن نہیں لگا تھا.
تو آئی تھاٹ کہ میں یہاں سے یو ٹرن لینے کے لیے الاؤڈ ہوں، بالکل، کہ ادھر سے جا رہا ہوں، یو ٹرن لے کے دوسری کیریج وے پہ آ جاؤں گا. جی، تو آئی واز شاکڈ. میرے چاروں طرف ہارن بجے، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ تم کیا کر رہا ہوں. یہ ہے قانون کے بارے میں ٹالرنس یہاں نہیں ہے. شاہ صاحب، اخلاقیات ہم بہت بات کرتے ہیں اخلاقیات کے اوپر، اور یہاں پہ بھی اس معاشرے میں اب ہم سبھی لوگ اس طرح کی تہذیب کی بات کرتے ہیں، اور لیکن تہذیب اور اخلاقیات جو ہے، جو اسلام کے اندر جو سب سے پہلے سکھائی گئی وہ اسلام سے سکھائی گئی، اور اسلام نے ان کے بارے میں بتایا. تو لیکن جو ہم مسلمان ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، اور اس میں وہیں پہ اس چیز کی کمی دکھائی دے رہی ہے، اس کی کیا وجہ؟ اس کے اندر اس کی ایک ایگزامپل میں آپ سے یہ عرض کر دوں. یہ انجینئرنگ کا پرنسپل ہے جو عرض کرنے لگا ہوں. جی، اسپرنگ ہے، آپ نے اسے کمپریس کر کے ایک تنگ جگہ میں بند کیا. اب اس اسپرنگ کو کھولنے کا ایک اصول ہے انجینئرنگ میں کہ آپ اسے بہت سلولی ریلیز کیجیے، وہ آرام سے ریلیز ہو جائے گا. صحیح. اگر آپ نے اچانک اس کو ریلیز کر دیا تو وہ باہر اچھل کے آئے گا اور ارد گرد کی چیزوں میں شاید آدمی کو زخمی کر دے اور چیزیں توڑ دے. جی، ایسے بہت لوگ زخمی ہوتے ہیں اس پرنسپل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. ہمارے یہاں بہت سی جگہوں پر جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ اوور نائٹ آئی ہے فرام کیمل ٹو کیڈلک. اٹ واز اوور نائٹ. یہ جو ٹرانسفارمیشن تھی فرام کیمل ٹو کیڈلک، اس نے ہمیں ہٹ کیا. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور فینومینا بھی آپ نوٹ کریں گے کہ جو کچھ صورتحال پیدا ہوئی جہاں یہ ٹرانسفارمیشن تھی کیمل ٹو کیڈلک کی، اب وہاں پر چیزیں آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں. وہ معاملات نہیں ہیں جو پہلے تھے. جی ہاں، صحیح. اب بہتر ہو رہے ہیں. بالکل ایسے. تو وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ وقت چاہیے ہوتا قوموں کو. جی ہاں. وقت کے ساتھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں. خود پاکستان کے اندر آج سے 3 سال پہلے کے ہمارے آپ ٹی وی پروگرام دیکھیے. ہمارے یہاں دانشور ٹی وی اسکرین پر آ کر چاروں طرف یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے اندر کوئی خامی نہیں ہے، ہم دنیا کے بہترین لوگ ہیں. بالکل. آج یہ ضرور تبدیلی آئی کہ ہم اپنے فالٹس کو ماننے لگے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں. اور ہمارے بزرگ ایک بات کہتے تھے کہ جو انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے 50% اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. ایسے ہی. تو ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ اب چونکہ ہم غلطیوں کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اصلاح بھی ہو جائے گی. شاہ صاحب، میں دوسری طرف آتا ہوں کہ یہ جو پتھروں کے اثرات ہیں، علم نجوم ہیں اور علم فلکیات ہیں، اور ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں بہت زیادہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو اس سے کیا اثرات زندگی میں جو ہے پڑتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے. دیکھیے، آسمانوں پر نور کا ایک سمندر ہے. کیا کہنا، سبحان اللہ. وہاں لہریں اٹھتی دکھائی دیتی ہیں نور کی. لیکن چونکہ نور کی مقدار بہت ہے، تو جس طرح سے سمندر جو بہت زیادہ گہرا ہے وہ سیاہ دکھائی دیتا ہے، تو اس کے اندر سیاہی مائل چمک ہے کیونکہ نور بہت ہے. وہاں سے نہریں نکلی ہیں اور ان نہروں سے علوم کی نہریں کیا بہی ہیں. بالکل. 11,81,000 علوم ہیں. ماشاء اللہ.
جس کو آج تک ہم دریافت کر سکے وہ 11,810 علوم بنتے ہیں جو دریافت ہم کر سکیں انسان. مصر میں ایک قوم ہوئی ہے جس کے آثار محکمہ آثار قدیمہ جو ہیں ان کے ایکسپرٹس نے ڈھونڈے. وہاں حیرت یہ ہوئی کہ کمپیوٹر اور میزائلز وہاں وہ پائے گئے جو ہم سے زیادہ ایڈوانس تھے. ان کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ شاید وہ 36,000 علوم پر دسترس رکھتے تھے. تو علم کی اس شدت کو وہ اتنی ہو گئی کہ اسی شدت میں تباہ ہو گئے وہ. یہ جو جہاں ہم نے جو اب تک علوم دریافت کر لیے یا جس کو ہم حاصل کر پائے, فور ٹیلنگ وہ خواہ کسی بھی علم کی بنیاد پر ہو, یہ اسی میں سے ایک ہے. اسٹرالوجی ہے, رمل ہے, نیومرالوجی ہے جس میں جس کو جفر بھی کہتے ہیں. یہ انہی کا حصہ ہے. چونکہ مسلمان کی زندگی ایک بنیاد پر چلتی ہے, وہ ہے رب پر بھروسہ. کیا کہنا, بالکل, رب پر ایمان اور رب پر بھروسہ. بالکل. تو مسلمان کو منع کیا گیا ہے کہ ایسی کسی چیز پر یقین نہ رکھے. اگر آپ اسٹرالوجی کو بطور علم دیکھیں تو وہ موجود ہے, لیکن یہ سوچنا کہ اسٹرالوجی کے ذریعے سے ہم غیب تک جا پہنچیں گے, وہ درست نہیں ہے. بالکل. انسان خطا کا پتلا ہے, انسان کی عقل مکمل نہیں ہے. اسی طرح انسان کا جو علم ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے. بالکل. تو جب دو چیزیں اکٹھی ہوں گی, نامکمل عقل اور نامکمل علم, تو اس کا نتیجہ بہت ناقص آئے گا. اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس پہ ایمان نہ رکھو, ایمان اپنے رب پر رکھو. ان کا وجود تو ہے. بالکل. اسی طرح یہ جو آپ پتھروں کی بات کر رہے ہیں, میں اور آپ ہم نے شاید کلاس 5 کلاس 6 میں یہ پڑھ لیا ہو کہ جو روشنی ہمیں سفید دکھائی دیتی ہے وہ در حقیقت سفید نہیں, وہ 7 رنگوں کا ایک مجموعہ ہے. بالکل. اور وہ 7 رنگ جب مکس ہوتے ہیں ایک دوسرے میں تو وائٹ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. کوئی رنگدار جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ باقی سب رنگوں کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ ایک رنگ کو ایبزارب کر رہی ہوتی ہے, اور وہی رنگ ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے. تو یہ جو پتھر ہم پہنتے ہیں یہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں, تو وہ اس رنگ کو ایبزارب کرتے ہیں. اب یہ بھی اسٹیبلشڈ علم ہے کہ رنگوں سے انسان کا علاج ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو وہ جو پتھر ہم پہن لیتے ہیں وہ رنگ وہاں زیادہ ہوتا ہے تو ہماری باڈی میں صلاحیت کرتا ہے. کیا کہنا, اس سے ہمیں طبی فائدے ملتے ہیں, میڈیکل بینیفٹ ہو جاتا ہے. بالکل. شاہ صاحب ایک ہمارے ساتھ اور کالر موجود ہیں, میں اس پروگرام میں انہیں شامل کرتا ہوں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام, میرا نام کاشف ہے جی, میں لندن سے بات کر رہا ہوں اور بہت خوبصورت آپ کا پروگرام جا رہا ہے. عمران صاحب پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ کا کاوش پروگرام واپس سے شروع ہو گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ شاہ صاحب کے لیے السلام علیکم. شاہ صاحب وعلیکم السلام. شاہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے میرے ذہن میں کہ وہ صبر کے بارے میں ہے کہ صبر جو اسلام کے اندر کہا گیا ہے کہ صابرین و صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کہا, اور اس طرح سے یہ ہم لوگوں کو اگر کوئی چیز جب ہم کسی چیز کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی چیز ہم کو نہیں ملتی اور ہم صبر سے کام لیتے ہیں اور وہ نہیں کرتے, تو اس میں ایک ہمارے پاس شیطان کا عنصر بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ تمہارا کام نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, اور ہم کو پھر صبر کا جو ایک جو عنصر ہے وہ صبر کرنے کا آپ کیا کہتے ہیں کہ صبر
جو ہے وہ کیا ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں کو روک کے رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کہتے ہیں نا کہ صبر کا بل میٹھا دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہ دیتا ہے، اس کو ہم لوگوں کے اندر کس طریقے سے وہ چیز آنی چاہیے، اور کیا ہم کو چیز کرنی چاہیے کہ ہم ہر چیز میں جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ اس کے اندر ہم لوگ شکر گزارتے ہیں اور صبر کریں، جو چیز نہیں ہے ہمارے پاس وہ اللہ دے گا ہم کو۔ بہت شکریہ کاشف بھائی آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور ہم ایک مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ ہمارے پاس لائن جو ہے کال جو ہے لائیو کال جو ہے وہ اوپن ہے، جو بھی سوال کرنا چاہیں شاہ صاحب سے وہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم ایک مختصر بریک کے بعد اس جو سوال کا جواب ضرور ہم جو ہے شاہ صاحب سے لیں گے۔